رمضان المبارک پیر کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی عید الفطر سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان 9 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، اس حرمت والے مہینے میں یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس وظیفے کی برکت سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ پیر کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، آپ کی ہر حاجت غیب سے فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رمضان کی 9 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، تو آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر بنا دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی 9 تاریخ کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہ مقصد بہت جلد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ماہ رمضان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت، عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت اور رحمت کے مہینوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رمضان کے وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں کامیابیاں لکھتی چلی جائے گی۔ جو لوگ ماہ شعبان میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، جو پچھلے سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں کا شکار رہے، تو آج رمضان کی 9 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کی 9 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو مانگے گا عید الفطر سے پہلے مل جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے اپنی امت کا مہینہ کہا ہے تو پھر کیوں نہ اس مہینے میں رب سے مانگا جائے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، پھر اللہ کریم اسباب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے اور ہم خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج جو کوئی غموں کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، بیماری سے پریشان ہے، تو آج 9 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، کیونکہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے،
پھر میرا رب اس بندے کی جھولیاں بھر کر اٹھاتا ہے، میرا رب اس بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، میرا رب اس بندے کو تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 9 رمضان المبارک پیر کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، جس کی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے، سورۃ فاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ 9 رمضان المبارک کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی اس کو فکر و فاقہ نہیں آتا۔ تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ پیر کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 9 رمضان المبارک کے دن یا فتح پڑھتے ہی اللہ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے گھر کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 9 رمضان المبارک پیر کے دن یا فتح کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے یا فتح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔
یا فتاو ایک بار ہو گیا، یا فتاو دو بار ہو گیا، یا فتاو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام کی، جو بندہ یا فتاو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ 9 رمضان المبارک پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے ہیں، ایک الحمدللہ رب العالمین کا اور دوسرا یا فتاو کا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ کے بزرگوں نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا، وہ ماہ رمضان کے مہینے کا خاص الخاص وظیفہ ہے، وہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے، جو کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی یقین کا عمل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورۃ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، اے فرشتوں، یہ بندہ صرف اللہ کے حبیب سے مجھے جانتا ہے کہ میں ایک ہوں، یہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ 9 رمضان المبارک کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے، اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی ٹھوکروں کے بعد، منتوں کے بعد، بڑے بڑے وظائف پڑھنے کے بعد، بڑے بڑے اعمال پڑھنے کے بعد نہ مل سکا، آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ پیر کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہی ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آج کا آپ کا عمل مکمل ہو گیا، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، اللہ آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرمائے گا، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقاصد پورے فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔